ایک سال سے زائد عرصہ سے قید عمران خان برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ عمران خان کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے بہت پرانا ہے، لیکن وہ اس تاریخی اور دنیا کی معروف یونیورسٹی کے چانسلر کے منصب کے لیے پہلی دفعہ میدان میں آئے ہیں۔ 1972 میں اکنامکس، پالیٹکس اور فلسفی کی تعلیم عمران خان نے اسی یونیورسٹی سے حاصل کی اور 1974 میں اسی یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی مقرر ہوئے۔ عمران خان کے مد مقابل جو قابل ذکر شخصیات ہیں، ان میں دو لوگ برطانیہ کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، جن میں ایک بورس جانسن ہے اور دوسری تھریسا مے ہے۔ اب میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے آکسفورڈ یونیورسٹی کا رکھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں اور لوگوں نے بھی اس کو کہا ہوا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آسانی کے لیے اس کو میں مزید تھوڑا سا آکسفورڈ کے بارے میں بتاؤں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی چند ایک قدیم یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پر 1096 یعنی کہ 1096 میں اس کی کلاسز کا آغاز ہوا تھا، اور اس یونیورسٹی میں چانسلر اس کو لیا جاتا ہے جو شخص نہ صرف اپنے فیلڈ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، بلکہ دوسری فیلڈ میں بھی ایک اپنی اچیومنٹس کا لوہا منوایا ہو۔ چانسلر کا انتخاب صرف ووٹنگ سے ہی کیا جا سکتا ہے، جس میں آکسفورڈ کے گریجویٹس، یونیورسٹی کی فیکلٹی، تعلیمی عملہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور نئے چانسلر کا انتخاب جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے کہ اکتوبر میں ہونے والا جو سیمسٹر ہے اس میں کیا جائے گا، اور اس میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ عمران خان کی اچیومنٹس پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ عمران خان کی سیاسی حمایت اس وقت مصیبت کا باعث ہے۔ ان کے لیے آواز اٹھانا بلاؤں کو گھر آنے کی دعوت دینا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو عمران خان کے حق میں کچھ بول دینا ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ میں ٹپیکل اپنے پاکستان، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اچیومنٹس کے میں بات کروں تو اس میں جو خان صاحب کی جو پہلی اچیومنٹ ہے، اس کو اگر اس ترازو میں دیکھا جائے تو وہ 2005 سے لے کر 2014 تک بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، وہ کیسے اس کے چانسلر بنے تھے۔ بڑی خوبصورت اس کی ہسٹری ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے شوکت خانم ہاسپٹل کا قیام، اور پھر ایک نہیں بلکہ تین کینسر ہاسپٹل بنائے جو کہ آج بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، پوری دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ 1974 میں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کپتان بنے، اور 1992 میں 1992 کا کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کر اپنے ملک کا نام روشن کر دیا۔ اور چوتھے نمبر پہ جو آتی ہے ان کی اچیومنٹ، وہ نمل یونیورسٹی ہے۔ اب وہ بریڈفورڈ کے چانسلر ہونے کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کی جو افیلیشن تھی وہ بھی عمران خان نے اپنا نمل یونیورسٹی سے کروائی۔ پھر عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے سیاست میں قدم رکھا، اور 25 سال کی جد و جہد کے بعد جب اقتدار کی مسرت میں پہنچے تو صرف 3.5 سال میں اس شخص کو اقتدار کی کرسی سے اتار دیا گیا، لیکن وہ اپنے قلیل عرصے میں وہ کچھ اپنے غریب عوام کے لیے کر گیا کہ آج تقریباً 80 سے 85 اور شاید اس سے بھی زیادہ عوام کے دل اپنے اس لیڈر کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کرونا۔ اب کرونا کی آپ کو پتہ ہے وبا جو تھی، وہ اس کا جو ایک پینڈیمک تھا، وہ کس طرح پوری دنیا پہ چھایا، اور اس سے کس طرح پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں اس کو یہ کس طرح چھٹکارا حاصل کیا، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ عمران خان کی اور بھی بہت سی اچیومنٹس ہیں، مگر میں ان ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن میرے خیال میں اگر یہ چند اچیومنٹس بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے آکسفورڈ یونیورسٹی والے اس کو دیکھیں تو خان صاحب کو چانسلر بنانے کے لیے یہ چند جو ہیں اچیومنٹس یہ بھی کافی ہوں گی۔ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ پری الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب پوسٹ الیکشنز کے بعد آپ اندازہ کریں کہ اگر پاکستان کے سابق وزیر اعظم
عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات جیت جاتے ہیں تو جو نمایاں اثرات مرتب ہوں گے وہ ذرا ذہن میں لائیں کہ وہ کیا ہوں گے. جو میری دانست ہے اس میں نمبر 1 دیکھیں کہ عالمی پہچان بن جائے گی کہ عمران خان کی جیت ان کی بین الاقوامی ساکھ اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں، ویژن اور تعلیم سے وابستگی کا اعتراف کا ایک ثبوت ہوگی. اس کے بعد آ جائیں کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک انسپائریشن ہوگی کہ اگر عمران خان جیت جاتا ہے تو طلباء، اسکالرز اور تیسری دنیا کے ممالک کے رہنماؤں کے لیے بھی ایک طاقتور تحریک کا کام کرے گا اور یہ ظاہر ہوگا کہ وہ بھی ایک عالمی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں کہ آپ ایک عالمی جو ایک گلوبل ڈائنامکس اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر عمران خان جو ہے اپنا اس یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں تو ایک منفرد نقطہ نظر لائیں گے جو مغرب اور مسلم دنیا کے درمیان خلیج کو کم کرے گی اور ممکنہ طور پر ثقافتی تفہیم اور تعاون کو فروغ دیا جائے گا، جس کا منہ بولتا ثبوت اسلاموفوبیا پر اقوام متحدہ میں جس انداز سے عمران خان نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تعلیم اور تحقیق بطور چانسلر اگر عمران خان آ جاتا ہے تو معیاری تعلیم تک رسائی بڑھانے، تحقیقی اقدامات کو فروغ دینے اور بین الضابطہ تعاون کی حوصلہ افزائی پر وہ توجہ مرکوز کریں گے. اس کے بعد آ جائے سافٹ پاور. اب دیکھیں پاکستان نمایاں سافٹ پاور حاصل کرے گا جس سے اس کا عالمی امیج بہتر ہوگا اور ممکنہ طور پر بین الاقوامی تعاون اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، جو کہ اس وقت اس PDM-2 کی حکومت نے اس ملک کی معاشت اکانومی کا جنازہ نکال دیا ہے اور ہم کشکول لے کر جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ڈائنامکس بھی ان میں بھی ایک شفٹ آئے گا. پھر یہ دیکھیں آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیوائن کانسنٹ بھی بنتی ہے کہ ایک اپنا میرا رب بھی چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اس یونیورسٹی میں جائے. کیسے کہ اپن دادا کہ 1 سال سے زائد اس کو تصور کریں کہ ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے قیدی نمبر 804 کو جیل میں، اور میرا رب اس کو اگر چانسلر کی گدی پر بٹھا دے تو وہ شخص جیل سے دنیا کی سب سے بڑی پریسٹیجس یونیورسٹی میں جائے گا اور ساری دنیا کا مرکز نگاہ بن جائے گا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان جو کہ پہلے ہی اس کے قد کے مقابلے میں بونے ہیں اور بھی پستہ ہو جائیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہ نام نہاد سیاستدان جن کا نہ ویژن ہے اور نہ ہی سوجھ بوجھ ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس اتنے بڑے ایونٹ کو پاکستان کے نام کی بلندی کے لیے اپنے سیاسی اختلافات کو بھول کر عمران خان کو چانسلر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے، لیکن وہ اس کے برعکس بغض عمران میں اس چانسلرشپ کے انتخاب کو ہرانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے. اور یہ ہمارے نااہل، نالائق، ناسمجھ اور نابلد سیاستدان اور ان کو لانے والے وہ کتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور مجھے بات یاد آ گئی ایک دوست کی کہ اسمال پیپل ان بگ آفیسز آ گئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.